والوالداتو، اور مائیں طلاق یافتہ یا بیوہ یا پھر اپنے گھر میں بسنے والی سبھی کے لیے، مائیں یردعن اولادہن، اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 پورے سال۔ ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کی مدت رضاعت 2 سال ہے اور لڑکوں کو 2.5 سال دودھ پلایا جائے، تو یہ بالکل ایک من گھڑت بات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ لی کہ 2 سال جو ارادہ کرے، اور 2 سال بھی ہجری کیلنڈر کے ہوں گے، لیکن یہ لازم نہیں، فرض نہیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو ارادہ کرے رضاعت کی مدت پوری کرنے کا، جیسے طلاق کو 2 بار کے لیے کہا گیا کہ 2 بار طلاق ہے اور تیسری دفعہ میں پھر بات ختم، تو اسی طرح ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، حدود اللہ سے یہی مراد ہے نا کہ لمٹس ہیں، تو دودھ پلانے کی بھی ایک لمٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ 2 سال۔ کون سے؟ ہجری کیلنڈر کے مطابق 2 سال۔ یہ میں اس لیے زیادہ کھول کے بتا رہی ہوں کہ 2 سالوں میں 20 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، تو جو شمسی کیلنڈر کے مطابق برتھ ڈے ہے، اگر کوئی بچہ جیسے 20 دسمبر کو پیدا ہوا ہے تو اس کی مدت رضاعت 30 نومبر کو ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہجری کیلنڈر کے مطابق اس کے 2 سال 20 دن پہلے ہی پورے ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ حکم اس کے لیے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے، اور اگر کوئی 2 مہینے پلا کے ختم کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، 2 دن پلانا چاہے تو بھی، 2 ہفتے تو بھی، 1 سال تو بھی، اور پورے 2 سال تو بھی۔ اب یہاں پر یہ نہیں حکم آ رہا کہ نہیں 2 دن تو پر بہت زیادتی ہے، یا 2 ہفتے تو ٹھیک نہیں، اور بہت سے جو بریسٹ فیڈنگ کے فائدے، وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں جواز کی بات ہے کہ کیا جائز ہے، کیا ایسا کرنا گناہ ہے اگر ایک عورت نہیں دودھ پلانا چاہتی، یا یہ ہے کہ وہ بیمار ہے، یا یہ کہ بچہ ابھی سکی نہیں کر پا رہا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کو ہاسپٹل میں رکھ لیتے ہیں اور ماں خود بیمار ہے، اور بچہ شروع میں اگر نہیں پیا تو بعد میں پھر پی نہیں سکتا، تو کہ ایسا تو نہیں کہ ایسا کرنا کسی گناہ کے زمرے میں آ جائے، نہیں۔ احسن تو یہ ہے کہ انسان اس مدت کو پورا کرے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً عربوں کے ہاں کیا رواج تھا، بچے صحرا میں بھیج دیے جاتے تھے، اور باقاعدہ ایک رسم تھی، مائیں اپنا دودھ خود نہیں پلاتی تھی، خصوصاً شرفا کی۔ اس زمانے میں کوئی ڈبے کا دودھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی اور اوپر کا دودھ، اور جانوروں کو دودھ نہیں پلایا کرتے تھے بچوں کو، لیکن دوسری عورتوں سے دودھ پلواتے تھے، یعنی انسانی دودھ ہی پلایا جاتا تھا بچوں کو۔ بہرحال ہر علاقے کا کسٹم اور ماحول اور رسم و رواج اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ حد کیا ہے، لمٹ کیا ہے، کب تک پلایا جا سکتا ہے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عورت کے لیے بہت اجر بھی ہے، اور اس میں جذباتی، جسمانی اور روحانی بہت سے فائدے بھی ہیں، جن کی تفصیل آپ مختلف جگہوں سے پڑھ سکتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ اور اب اتنا زیادہ اس کی پروپیگیشن ہوتی ہے کہ میرا نہیں خیال کسی کو نہ پتا ہو کہ بریسٹ فیڈنگ کے فائدے کیا ہیں۔ جتنا بریسٹ کینسر ہو گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتوں نے فطرت کے اس نظام سے روگردانی کی ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اب اس دوران بھی جب عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بچے کے باپ پر ذمہ داری ہے عورت کو کھلانے کی، پہنانے کی۔ رزقہن و کسوتہن، ان کا رزق بھی یعنی کھانے پینے کا، اور ان کا کپڑا بھی، دونوں چیزیں دیں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہر شوہر دیتا ہے اپنی بیوی کو، دینا چاہیے، لازم ہے، ذمہ ہے، فرض ہے اس پر۔ ہاں عام حالات میں تو وہ دے گا، لیکن کب نہیں دیتے؟ طلاق جب ہو جاتی، یا پھر یہ کہ شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کے جو وارث ہیں پیچھے سے وہ نہیں خیال کرتے۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا کرنا لازم ہے، ایسا کرنا ہوگا۔ یہ جو رزق کی بات ہے نا، تو اس میں روزمرہ کا جو معمول کا کھانا ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ جیسے دودھ پلاتے ہوئے عورت کو خود دودھ پینے کی یا کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، یا جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گے۔ اسی لیے یہاں پر طعام کی بات نہیں کی گئی، صرف کھانے کی بات نہیں کی گئی، رزق کی بات کی گئی ہے۔ تو رزق میں کیا کیا آتا ہے؟ وہ تمام چیزیں
کھانے کی جو ایک مدر ہے جو دودھ پلا رہی ہے اس کو ضرورت ہو سکتی ہے. اور کپڑے کی خاص طور پر کیوں بات ہے؟ کھانے کے علاوہ کپڑے بنیادی ضرورت بھی ہے، لیکن پہلے نیپیز کا رواج نہیں تھا، اور دودھ پیتے بچے جو بالکل گود میں ہر وقت لیے جاتے ہیں وہ کپڑے بہت سے ناپاک بھی کرتے ہیں. جو اس خاص دور کے حالات تھے نا، غربت کے اور تنگی کے، تو اس میں یہ ہے کہ عام حالات میں اگر کپڑے نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس دوران عورت کے لیے کپڑوں کے معاملے میں بھی سہولت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی نیڈ بڑھ جاتی ہے. بالمعروف، معروف طریقے سے، اس میں کوئی نقصان نہ دیا جائے، تکلیف نہ دی جائے، زیادتی نہ کی جائے. اب یہ کہ کتنے جوڑے اور کتنا کھانا، معروف کی قید لگا دی گئی. معقول طریقے سے جو گھر میں ہوتے ہوئے عورت کو ایک شوہر دیتا ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف نفس، نہ تکلیف دیا جائے کسی نفس کو، یعنی شوہر کو یا بیوی کو، دونوں میں سے کسی کو بھی، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. اس کی وضاحت قرآن پاک کی ایک اور آیت کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کا رزق تنگ کیا گیا، یعنی جس کے پاس تھوڑا ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، وہ چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ ضرر پہنچایا جائے ماں کو بچے کی وجہ سے. کیا پاسبلٹیز ہیں؟ مثلا ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، یعنی شوہر یہ سمجھے کہ میں نہیں بھی کھانا کپڑا دوں گا تو یہ ممتا سے مجبور ہے، یہ تو شوق سے پلائے گی، لہٰذا میں نہیں بھی دوں گا تو کوئی بات نہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ دودھ پلوا بھی رہے ہو اور ظلم بھی کر رہے ہو. ماں کی ویکنس ہے بچہ، تو لا تضار والدۃ بولدہا، کہ بچے کی وجہ سے ماں کے اندر جو ایک ویکنس ہے اس کو مینیپولیٹ مت کرو اور اسے ڈھال بنا کے تم اس کو اس کے حقوق سے محروم نہ کرو، یہ مراد ہے. اور اسی طرح ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، کہ عورت کہے کہ چونکہ بچہ اس کا ہے لہٰذا میں اس سے جتنا چاہے مطالبہ کر لوں، تو زیادتی والا مطالبہ نہ کرے، اپنی ضرورت سے زائد نہ لے اس سے. وعلی الوارث، اور وارث پر، کس کا وارث؟ بچے کا. مثل ذالک، اسی کی مانند ہے، یعنی باپ کی عدم موجودگی میں جو باقی پھر اولیاء ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عورت کا خیال رکھیں. مثلا شوہر فوت ہو گیا، وراثت تقسیم ہو گئی ہے، اب کیا ہے کہ عورت اپنے حصے میں سے نہیں خرچ کرے گی بچے پر، بچے کے حصے میں سے کرے گی، ٹھیک ہے، اور جو مزید وارث ہیں وہ مل کر خیال رکھیں گے اس عورت کا جو ابھی ایک ایکسٹرا ذمہ داری نبھا رہی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بظاہر دیکھنے میں تو بچہ عورت کا بھی ہے، اس کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی، لیکن اس معاملے میں اسلام اتنا سینسٹیو ہے کہ بچوں کی ضروریات پوری کرنا 100% باپ کا فریضہ ہے. اگر عورت کرتی ہے تو احسان ہے، صدقہ ہے، جسے میں نے حدیث بتائی تھی آپ کو. چونکہ ہمارے ہاں یہ پریکٹس ہے نہیں اور عورت کو یہ حق دیا نہیں جاتا، تو اس لیے عموماً پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے. اور خصوصاً اس سوسائٹی میں تو عورت سے باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی کام کرے، اور اگر وہ کام نہیں کرتی تو شاید وہ بہت بڑا ظلم کر رہی ہے سب پر، اپنے پہ بھی اور شوہر پہ بھی اور بچوں پر بھی. حالانکہ کام کرنا اور کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں. اگر وہ اپنی مرضی سے کرتی، خوشی سے کرتی تو ایک الگ بات ہے، لیکن شوہر یا باپ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کام کرے، اور اگر وہ کرتی ہے تو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ پیسے اس کے ہاتھ میں دے یا اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرے. تو یہاں پر وارث کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو نبھائے جو باپ کو نبھانی تھی. باپ مر گیا ہے تو اب بعد میں جو باقی اولیاء ہیں وہ اس ذمہ داری کو لیں کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کریں اور بیوہ کا بھی خیال کریں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، کہ شوہر کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے پلوانا اپنی متعلقہ بیوی سے، تو پھر ایسی صورت میں ان ترادن، باہم رضامندی سے، راضی ہونے سے، منہما، ان دونوں کی،
वतशावुर और बाहमी मशवरे से, अंतरादिन बाहमी रजामंदी जरूरी है। वन साइडेड डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि बाप कहे कि नहीं मैं तुमसे नहीं पिलवाता और मैं जा रहा हूँ लेके कहीं और इसको, नहीं। और इसी तरह माँ भी लेके उसको कहीं चल पड़े और कहे कि मैं खुद ही कर लूंगी सब बंदोबस्त, नहीं। बाहम रजामंदी व तशावुरन और मशवरा जरूरी। अब आप देखिए तलाक हो चुकी है, लेकिन चूंकि अभी बच्चे का इशू है तो क्या करो, उसके फ्यूचर को बाहम मशवरे से तय करो, क्योंकि वो माँ का भी बच्चा है और बाप का भी बच्चा है, तो दोनों का हक है उस पर, तो दोनों बाहम मशवरा करें। इससे आप अंदाजा लगाएं कि खानदानी जिंदगी में शौहर और बीवी को घर का निजाम चलाने के लिए मशवरे की कितनी जरूरत है, और खासतौर पर बच्चों की तरबियत के मामले में दोनों को बाहम इत्तेफाक से चलने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों का बिगाड़ कहाँ से होता है, कहाँ से खराबी होती, बाप कुछ कहता माँ कुछ कहती, एक तरफ ले जाता दूसरा दूसरी तरफ ले जाता और सारा नजला बच्चे पे गिरता है। तब ये यहाँ बिल्कुल उस बच्चे की बेस है, अब ये भी दूध पिलाया जा रहा है। अव्वल तो ये है कि वही माँ पिलाए और उसको नान नफका भी दिया जाए, उसकी उजरत दी जाए, और अगर नहीं किसी वजह से बहुत ही मुश्किल हो रहा है तो फिर उस सूरत में बाहम मशवरा किया जाए कि बच्चे के लिए ज्यादा बेहतर सूरत क्या है। और अगर माँ माने कि ठीक है मैं नहीं पिलाती किसी और से पिलवा लो, फला जुनाह अलैहिमा, तो ना माँ गुनाहगार है, कसूरवार है, और ना बाप। ऐसा किया जा सकता है। आइडियल सिचुएशन क्या है, माँ दूध पिलाए। आइडियल सिचुएशन क्या है, 2 साल पिलाए। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो कि 2 साल नहीं पिला सकती, कोई बात नहीं, माँ खुद नहीं पिलाना चाहती, कोई बात नहीं, भले तलाक हुई है या नहीं, अगर वैसे भी नहीं पिलाना चाहती तब भी गुनाहगार नहीं है, एहसान है उसका, सदका लिखा जाएगा, एक घूंट सदका है। लेकिन अगर नहीं पिलाना चाहती तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये औरत अच्छी मुसलमान नहीं है, या ये कोई जुर्म कर रही है, या कोई गुनाह का काम कर रही है। लेकिन इस मामले में बहरहाल बाहमी मशवरा जरूरी है। व इन अरदतुम, और अगर तुम इरादा करो, अंतस्तरदियु औलादकुम, कि किसी और से दूध पिलवा लो अपने बच्चे को, फला जुनाह अलैकुम, तो कोई गुनाह नहीं तुम पर। किस पर? दोनों पर। यानी थर्ड पार्टी अगर आके बच्चे को संभालती है या उसे दूध पिला रही है तो कोई गुनाह नहीं है। इदा सल्लम तुम मा आती तुम, जब तुम दे दो पूरी उजरत जो तुमने देना की, यानी जो फिक्स किया था रेट कि 1 महीने में इतने पैसे दिए जाएंगे उस औरत को जो बच्चे को दूध पिलाएगी इतनी दफा दिन में, ये जो उजरत पे है ना, तो आप जैसे किसी को भी किसी काम पे रखते हैं तो आप उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं कि इतने घंटे काम होगा तो उस पर इतने पैसे दिए जाएंगे। तो इसी तरह इस मामले में भी बाकायदा एग्रीमेंट होगा। जैसे किसी भी खिदमत या काम का मुआवजा दिया जाता है, पूरा मुआवजा दिया जाएगा, और जो तुमने देना तय किया है उसको तुम्हें देना होगा बिल मारूफ तरीके से, उसमें कोई नुकसान न दिया जाए, तकलीफ न दी जाए, ज्यादती न की जाए। और अगर तुम किसी के साथ तय कर लो कि अच्छा तुम ये दूध पिलाओ, महीना भर दूध पिलाओ, और फिर जब वो अपनी उजरत लेने आकर जा छुट्टी करो, तो ये जुल्म होगा, ऐसा नहीं कर सकते तुम। थर्ड पार्टी, तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम किसी और से दूध पिलवा लो। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिमा तामलूना, साथ उसके जो तुम अमल करते हो, बसीरुन, देखने वाला है। तुम्हारे सारे अमाल उसके सामने हैं और वो सब कुछ देख रहा है। और अरद तुम में भी बाप ही है, मर्द को कहा जा रहा है। ये जो है ना, वह इन अरद तुम इरादा करो, तो तुमसे मुराद यहाँ कौन है? बाप। अंतस्तर दियो कि दूध पिलवा लो कहीं और से, औलादा को, अपने बच्चों को, फला जुनाह अलैकुम, तो कोई गुनाह नहीं जब तुम दे दो जो तुमने देना किया। अच्छा, अब आप देखिए कि तलाक देने का मसनून तरीका क्या है। थोड़ा सा मैं वजाहत कर देती हूँ कि तलाक कैसे दी जाएगी। इसमें सुनन अबू दाऊद की हदीस है, किताबुत तलाक, अब्दुल्लाह बिन उमर की रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक दी, तो हजरत उमर ने इस बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, दरियाफ्त किया कि क्या ये ठीक है? आपने फरमाया उसे हुक्म दो कि बीवी से रुजू करो, यानी रुजू करो, हालत हैज में मत दो तलाक। क्यों, क्या हिकमत है इसमें? क्योंकि औरत कुल हुआ अदा, बीमारी से ज्यादा करीब है
اس کی نسبت. فرمایا اسے حکم دو کہ بیوی سے رجوع کر لے، پھر اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. پھر جب اسے حیض آئے اور اس سے بھی فارغ ہو کر وہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ طلاق دینا چاہے تو طہر کی حالت میں، یعنی پاکی کی حالت میں، مباشرت کے بغیر طلاق دے. یہی وہ عدت ہے جس کے لیے سورۃ الطلاق کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، طلقوهن لعدتهن، تو عدت کی گنتی کے ساتھ تم طلاق دو، اور پھر عدت کا شمار بھی کرو، گن کے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ گنتی کیا ہے؟ لمٹس ہیں کہ اس سے پہلے اور بعد میں تم رجوع نہیں کر سکتے، یعنی وقت گزرنے کے بعد، یا یہ ہے کہ جب تک عورت کی مدت پوری نہیں ہوگی تو وہ آزاد نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہنسی مذاق کی طلاق جو ہے وہ بھی طلاق ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے. وہ چیزیں ہیں نکاح، طلاق اور طلاق سے رجوع. پھر وہ جو حدیث ہے جس میں ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دی گئی، یہ حدیث جو ہے یہ سنن نسائی کی حدیث ہے کتاب الطلاق کی. حضرت محمود بن لبید نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے ڈالی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا ابھی جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس شخص کو قتل ہی نہ کر دوں؟ یعنی اتنا زیادہ غصہ کیا. اب آپ دیکھیے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ طہر کی حالت میں طلاق دی جائے، اور جب طلاق دی جائے تو پھر دیکھا جائے کہ یہ یعنی کس تاریخ کو طلاق دی. اس کے بعد جب ایک حیض آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا. جب تیسری دفعہ حیض آئے، ضروری نہیں کہ وہ ہر مہینے ہی آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے بعض خواتین کی عادت 2 مہینے کے بعد ہے یا 3 مہینے کے بعد ہے. تو جب بھی 3 حیض پورے ہوں گے تبھی عدت ختم ہوگی. اب عدت کی حکمت کیا ہے یا عدت میں پابندی کیا ہے؟ سب سے بڑی پابندی تو یہ ہے کہ اس عدت کے دوران عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. وہ ابھی تک پہلے شوہر ہی کی بیوی ہے سوائے اس کے کہ جب وہ تیسری طلاق ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ حکمت یہ ہے کہ پریگنینسی جو ہے وہ ڈٹرمن ہو جائے. اگر 3 حیض نہیں آئے اور عورت کی عادت کے مطابق 3 دفعہ کا ٹائم سکپ ہو گیا، آج کل تو پریگنینسی ٹیسٹ ہیں لیکن ہر جگہ تو وہ ٹیسٹ نہیں اویلیبل ہوتے، تو ایسی صورت میں اگر عورت پریگننٹ ہے تو جب اس کا بچہ پیدا ہوگا جب اس کی عدت ختم ہوگی، 3 مہینے میں نہیں ختم ہوگی، یا 3 حیض تو ہے ہی نہیں. اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ مینوپاز اس کا ہو چکا ہے، اس کو پیریڈز ہوتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ کی ہوگی. اسی طرح وہ عورتیں کہ جن کو ابھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے، نابالغ بچیاں، تو ان کی عدت بھی 3 ماہ ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نابالغ بچی کو تو پریگننسی نہیں ہو سکتی، یا جس عورت کو مینوپاز ہے تو وہاں بھی پریگننسی نہیں. تو پریگننسی از ناٹ دی اونلی ریزن. ریزن یہ ہے کہ ایک عورت کا ایک مرد سے جدا ہونا ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور اس کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے اور کسی دوسری جگہ شادی کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، یعنی ایڈجسٹمنٹ کے لیے، کہ اس کو وہ ایکسپٹ کر سکے اس فیکٹ کو کہ وہ ایک شخص کی بیوی نہیں رہی، اور آئندہ کسی دوسرے کے پروپوزل کو. بعض اوقات ایسی بھی حالات ہوتے ہیں نا کہ عورت پھر کہیں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، غصے میں یا اریٹیشن میں یا کسی بھی وجہ سے. تو یہ جو پابندیاں لگائی گئی اور یہ جو احکام بتائے گئے، حکمت ہے اس میں. ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے عورت کو اور وہ 3 مہینے کی بجائے 1 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ حمل کی حالت میں بھی طلاق نہیں دینی چاہیے لیکن لوگ سب کچھ کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس عورت کی عدت 1 مہینے کے اندر ہی ختم ہو جائے گی. اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک صحابی کی جو وائف تھی وہ پریگننٹ تھی، انہوں نے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں. شوہر نے کہا چلو ٹھیک ہے، طلاق ہے تمہیں. طلاق دے کے گھر سے گئے، واپس آئے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا، اتنے میں عدت بھی ختم ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش کے ساتھ کیوں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ لمبی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، 1 دن کی اور چند گھنٹوں کی بھی ہو سکتی ہے. اگرچہ یہ بہت ریئر ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ
بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا سارا دھیان اور اس کا جو جذبات ہے سارے وہ شوہر میں نہیں رہتے، پھر وہ بچے میں آ جاتے ہیں. اب اس کے لیے جذباتی صدمے کی جو کیفیت ہے وہ نسبتاً کم ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے ساتھ. وہ اگر ایک صدمہ تو دوسری طرف ایک خوشی بھی مل جاتی ہے. 4 مہینے 10 دن کی عدت بیوہ عورت کے لیے. اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی 4 ماہ 10 دن کی عدت ہوگی. ٹھیک ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے لڑکی یا وہ جوان ہے یا وہ بوڑھی ہے، کیونکہ بعض یہ بھی سنا گیا کہ اچھا بوڑھی عورت کی بھی عدت تو عدت ہے، ہر ایک کے لیے عدت ہے. اب غور سے سنیے گا. خالد نے زینب کو طلاق دی، پہلی طلاق. حکم کیا ہے کہ ایک دفعہ طلاق بولی جائے. بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک دفعہ دینے سے بھی طلاق ہو جاتی. وہ سمجھتے 3 دفعہ کہنا فرض ہے، اس کے بغیر شاید طلاق نہیں ہوگی. جان جبھی چھوٹے گی جب 3 دفعہ کہہ دیں گے. بہرحال ایک دفعہ اس نے طلاق کا لفظ بولا. عورت اسی گھر میں رہے گی اور 3 حیض تک انتظار کرے گی. خالد کو اجازت ہے کہ ان 3 مہینوں کے اندر رجوع کر لے، وہ کر سکتا ہے. اگر رجوع نہیں کیا تو تیسرے حیض سے جب عورت پاک ہوگی تو اپنا بوری بسترا اٹھا کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی. اب وہ وہاں چلی گئی، 1-2 مہینے گزر گئے. اب اس کو خیال آیا کہ گھر نہیں چلتا. اب یہ سوچتا ہے کہ اس بیوی کو واپس لائیں. اب واپس رجوع نہیں کرا سکتا کہ ایسے ہی لے آئے. اب اس کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اب یہ جائے گا، پھر سے رشتہ مانگے گا، اور اس کا رشتہ اگر قبول کر لے بیوی جو پہلے کی تھی یا ماں باپ اس کے وہ آپس کی رضامندی سے مشورے سے، تو اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. نکاح کرنے پر مہر، گواہ، ولی سب شرطیں پھر سے پوری ہوں گی، پھر وہ دوبارہ آئے. اور اگر وہ واپس نہیں آنا چاہتی، کہیں اور شادی کرنا چاہتی، تو وہ کہیں اور بھی شادی کر سکتی. طلاق ہو چکی ہے ایک دفعہ کہنے سے اور 3 مہینے گزرنے سے، خلاص معاملہ ختم، عورت آزاد ہے. اب یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی، مثلا خالد نے زینب کو طلاق دی، 3 مہینے گزرنے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا، عورت گھر سے نہیں گئی، معاملہ برابر ہو گیا. اب کیا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے دوبارہ طلاق دے دی، تو دوبارہ کا حکم بھی پہلی دفعہ ہی کی طرح ہے. جو کچھ پہلے گزرا تھا ویسے ہی ہے، چاہے تو روک لے، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، رخصت کر دے. اب اگر اس نے رخصت کر دیا تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے 2 دفعہ کے بعد، الطلاق مرتان، اور عدت سے پہلے رجوع بھی ہو سکتا ہے. اب اس نے رجوع کر لیا، کچھ مہینوں کے بعد پھر اس نے تیسری بار پھر طلاق دے دی. اب کیا ہے، عورت بوریا بستر اٹھائے گی اور عدت اپنے ماں باپ کے گھر جا کے گزارے گی. اب اس گھر میں نہیں گزارے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس تیسری دفعہ کے بعد عورت اس پر حرام ہو چکی ہے. نہ رجوع کر سکتا ہے شوہر، نہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، خلاص. ہاں اگر اس عدت کے بعد اس عورت کا کہیں اور سے پروپوزل آیا، شادی ہو گئی، وہ چلی گئی، کچھ سال رہی، اتفاق سے وہ شوہر فوت ہو گیا، اب یہ عورت بیوہ ہے. اب یہ جو پہلے والا شوہر تھا جس نے اس کو طلاق دی تھی، وہ سوچتا ہے کہ اب وہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، ایک وقت گزارا تھا ہم نے اکٹھے، چلو میں اس سے دوبارہ شادی کر لیتا ہوں. وہ پھر پیغام بھیج دے تو اب اس صورت میں وہ دوبارہ نکاح کر سکتی. لیکن اگر کوئی بیچ میں چال چل کے حلالہ کرنے کرانے کی کوشش کرے تو ایسا کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہے، ایسا کرنا پسندیدہ نہیں ہے.